صوبہ سندھ کے ضلع سکھر کے نواحی علاقے میں ایک 18 سالہ ہندو لڑکی پوجا کے قتل کے بعد سکھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تاہم پولیس کی جانب سے ایک ملزم کی گرفتاری کے بعد ان مظاہروں کو ختم کر دیا گیا۔ پوجا کماری کے قریبی عزیز اجے کمار نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد پوجا اب مزاحمت کی علامت بن چکی ہے اور اب اس کی عزت ہمارے دلوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ سکھر پولیس کی جانب سے درج مقدمہ میں مدعی مقدمہ مقتولہ پوجا کماری کے والد صاحب ادی کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ 3 ملزمان ان کی بیٹی پوجا کماری کو اغوا کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے، تاہم مزاحمت کا سامنا کرنے پر انہوں نے پوجا کو قتل کر دیا۔ حکام کے مطابق پولیس انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی اور اس سلسلے میں واقعہ کی اعلیٰ سطح پر نہ صرف تفتیش ہو رہی ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ باقی ملزمان کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پوجا کے قریبی عزیز اجے کمار کہتے ہیں کہ پوجا کماری کے قتل پر نہ صرف مقامی ہندو غم و غصہ کا شکار ہیں بلکہ علاقے کے مسلمانوں نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے اور مقتولہ کے گھر پر تعزیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اجے کمار کہتے ہیں کہ قاتلوں نے ایک ہیرا قتل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پوجا ایک ایسی لڑکی تھی جس کی سارے علاقے اور برادری میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ پوجا اپنے علاقے میں سب کو پیاری تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، سب اس کو چاہتے تھے۔ اس کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ دیکھو وہ کیسے اپنے باپ کا بازو بنی ہوئی تھی، وہ بچپن ہی سے کچھ مختلف تھی، وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی بلکہ بہت بہادر اور جرأت مند تھی۔ اجے کمار کہتے ہیں کہ مقدمے میں نامزد ملزم پوجا کماری کا قریبی پڑوسی ہے جو طاقتور اور امیر ہے، جبکہ پوجا اور ان کے والد صاحب ادی کا خاندان کمزور اور غریب ہے۔ اجے کمار کا کہنا تھا کہ نامزد ملزم کافی عرصے سے پوجا کماری کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور انہیں آتے جاتے تنگ کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں مبینہ قاتل نے پوجا کے ساتھ بھرے بازار میں بھی بدتمیزی کی تھی، جس کے بعد پولیس میں رپورٹ کی گئی تھی، تاہم پولیس کارروائی کے باوجود اس شخص کو ضمانت مل گئی تھی۔ اجے کمار کہتے ہیں کہ واقعہ والے روز جب پوجا کے والد صاحب ادی گھر سے باہر گئے تو ملزم اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ گھر پر پہنچا، جہاں انہوں نے پوجا کو اغوا کرنے کی کوشش کی مگر پوجا بہت بہادر تھی، اس نے مزاحمت کی۔ وہ 3 لوگ تھے اور پوجا تنہا۔ اس موقع پر پوجا سلائی کر رہی تھی، اس کے پاس کینچی موجود تھی۔ پوجا نے اس کینچی کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور جب وہ کسی بھی طور پر قابو نہیں آئی تو ملزم نے پستول سے پوجا پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ پوجا کماری کے والد نے بتایا کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ زندگی نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے کہ میں پوجا کو پڑھا سکتا، گھر کا خرچہ پورا کرتا، کہ پوجا کے اسکول کے اخراجات پورا کرتا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ گھر ہی میں رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوجا ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو خود کم عمر ہونے کے باوجود ان کی مدد کرنے کی خواہش مند تھی۔ صاحب ادی اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پوجا نے کبھی کپڑوں وغیرہ کے لیے ضد نہیں کی اور کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب یہ تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے ساتھ مزدوری کرنے جاؤں گی۔ ظاہر ہے مزدوری کے لیے تو نہیں لے جا سکتا تھا مگر اس کو سلائی کڑھائی کا شوق تھا، جس وجہ سے میں نے اس کو سلائی کڑھائی کا کورس گھر کے قریب ہی کروایا تھا۔ صاحب ادی بتاتے ہیں کہ ان کی سلائی کڑھائی کا کورس مکمل کرنے کے بعد پوجا نے محلے کے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی صفائی تھی کہ جو بھی اس سے ایک دفعہ کام کرواتا وہ دوبارہ پوجا ہی سے کراتا تھا۔ اس طرح اس کا کام چل نکلا تھا۔ وہ خود تو پڑھ نہیں سکی تھی مگر اپنے چھوٹی بہنوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کام شروع کرنے کے بعد پوجا ان کا سہارا بن گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کیا ہوا، کوئی میری بہنوں کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں ان کا بھائی ہوں۔ کیا ہوا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ میں تو ہوں۔ پوجا کے والد کہتے ہیں کہ جب وہ خود گھر پر نہیں ہوتے تھے تو انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پوجا گھر پر سب سنبھال لے گی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر پوجا کی محنت نے مجھے جوان کر دیا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ دوبارہ بوڑھا ہو گیا ہوں۔